بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین ولعنۃ اللہ علی الرافضین الکافرین المرتدین الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ عز وجل فی کتابہ یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون وقال تعالی انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء الى آخرہ الآیہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن او كما قال على النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اچھی ذہنیت اور اچھی سوچ کے ساتھ اچھے لباس سے ملبوس ہو کر اچھی نیت اور اچھے ارادے اور منصوبے کے ساتھ اپنے سب سے اہم حکم کی تعمیل کے لیے اپنے گھر میں آنے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری ذہنیت کو درست فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے دل و دماغ کی دریچے کو کھول دے۔ مزید دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامل انسان اور سچا اور پکا مسلمان بنائے۔ بہت مختصر وقت میں نشہ کے حوالے سے ایک پیغام آپ لوگوں کے نام کرنا ہے۔ آپ کہہ رہے ہوں گے کہ بھائی نشہ کے بارے میں تو یہ یوجنائیں چل رہی ہیں، لوگ اس کو بتاتے ہیں، کتنی این جی اوز چل رہے ہیں اور کتنی جو ہے اسی طریقے سے کتنے مکتب فکر کے لوگ اور کتنی جماعتیں اور کتنی تنظیمیں ایسی ہیں جو اس کی محنت شب و روز کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اس سماج کو نشہ مکت کر دیا جائے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ان کی یہ محنتیں، ان کی یہ کاوشیں اور ان کا جو ہے نا شب و روز کا یہ جو ہے دیوانہ اور پاگل پن اور ان کا یہ جنون اور ان کی یہ محنت اور ان کی یہ صلاحیت جو وہ اس قوم اور معاشرے کی ہت میں، ان کے حق میں کھپا رہے ہیں اور اپنے بیش قیمتی وقت کو وہ جو صرف کرتے ہیں اور اپنے جیب سے اپنی قیمتی اور موٹی رقم خرچ کرتے ہیں صرف اور صرف اس نیت سے کہ اس قوم میں سدھار آ جائے، یہ قوم سنور جائے، نکھر جائے اور یہ قوم اپنی ماضی کو یاد کر لے، اس قوم کی جو حیثیت ہے، جو عزت ہے، جو رفعت ہے اور اس قوم کی جو پہچان ہے، قوم کے لوگ جو اپنے اوپر چادر تان کر انہوں نے پردہ کر لیا ہے، قوم کے لوگوں کی آنکھیں جو بند ہو گئی ہے، قوم اور سماج کے لوگوں کو آئینہ دکھانے، ان کی آنکھیں کھولنے اور ان کے اوپر پڑے ہوئے غفلت کی چادر کو اتارنے کے لیے یہ جو این جی اوز چلاتے ہیں، اسی طرح تنظیمیں چل رہی ہیں اور بڑی بڑی جماعتیں جو اپنے بیش قیمتی وقت کو صرف کر رہے ہیں اور اپنے جیب سے موٹی رقم خرچ کر رہے ہیں تاکہ یہ سماج اور خصوصاً مسلم سماج، مسلم معاشرہ، مسلمان اللہ اور رسول اللہ پر ایمان رکھنے والا یہ کم سے کم نشہ سے دور رہے، پاک رہے، صاف رہے، اپنے پورے معاشرے کو صاف رکھے۔ تو ان کی یہ جو محنتیں ہیں، اس محنت کی اس کی جو ہے نا سراہنا تو ملتی ہے، لوگ محنت تو کر رہے ہیں لیکن اس محنت میں جو ایک ثمرہ ہونا چاہیے، یعنی پھل جس کو کہتے ہیں، اس کا نتیجہ جس کو کہا جاتا ہے، وہ صحیح سے ابھر کر نکھر کر سامنے نہیں آتا ہے۔ آپ سمجھے نہیں، میرے خیال سے جتنے لوگ بیٹھے ہیں شاید دو ایک آدمی سمجھے ہوں گے اور نہ تو سمجھ میں نہیں آئی ہوگی کہ یہ ساری بات جو میں نے بتائی ہے اس کا ماحصل کیا ہے، یعنی نچوڑ کیا ہے۔
چلیں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، فار ایگزامپل، مثال کے طور پر ایک آدمی صبح سویرے نکلتا ہے، اس کا یہ لکش ہے، اس کی یہ مشن ہے، وہ صبح نکلتا ہے، اس کی آنکھیں کھلتی ہے اور جو ہے نا اس نیت کے ساتھ وہ جو ہے نا اپنے مشن میں نکلتا ہے کہ آج صبح سے لے کر شام کے 5 بجے تک فیکٹری میں ہو، مکان میں ہو، دکان میں ہو، گھر میں ہو، کارخانہ میں ہو اور کوئی تجارت ہو، کسی بھی اینگل سے جو جس کام سے جڑا ہوا ہے، اس کی یہ محنت اور اس کا یہ جو مشن، وہ جس نیت اور ارادے کے ساتھ نکلا ہے کہ صبح سے شام تک کام کروں گا تو میری دہاڑی بنے گی 500 روپے۔ نہیں سمجھ میں آئی ابھی؟ ارے آ رہی ہے کہ نہیں؟ جب آتی ہے تو بتائیے، جب آ رہی ہے۔ صبح سے شام تک محنت کرتا ہے، کس پرپس میں؟ مقصد کیا ہے کہ 500 روپے اس کے عوض میں مجھے ملیں گے، میرا فائدہ بینیفٹ 500 روپے کا ہوگا۔ تو تمام تر محنت وہ جھونکتا ہے، صبح سے لے کر شام تک کا جو وقت ہے اس کو وہ خرچ کرتا ہے، کس لیے کہ 500 روپے کی آمدنی ہوگی، پیسہ ملے گا، کمائی ہوگی۔ تو بالآخر ان کی ایک نیت ہے، ارادہ ہے صبح سے شام تک نکلنے کا، کہ اس کے پیچھے کا ریزن یہ ہے کہ 500 روپے کی آمدنی ہو جائے گی، کمائی، اور اس کو پیسہ ملے گا۔ ایک آدمی جو NGO چلا کے بڑی بڑی تنظیمیں اور بڑی بڑی جو ہے نا ٹیمیں اور بڑے بڑے ادارے کے بڑے بڑے ذمہ داران حضرات اس کے لیے بہت ساری کاوشیں کر رہے ہیں اور اس کے لیے بیش بہا وقت اور قیمتی جو ہے نا اپنے جیب سے اپنے قیمتی مال کو صرف کر رہے ہیں، تو اس کے پیچھے کا ریزن بھی اسی طرح جس طرح صبح سے شام تک کھٹنے والا انسان اس کی نیت اور ارادہ ہوتا ہے 500 روپے۔ یہ لوگ جو محنت کر رہے ہیں، ٹائم بھی دے رہے ہیں، پیسہ بھی دے رہے ہیں، اور کوئی بات اگر انہونی ہو جاتی ہے تو اس کے ڈیفنس میں بھی آگے بڑھ رہے ہیں، چاہے وہ دنیا کے لائن سے ہو، معاشرے کے لائن سے ہو، سماج کے لائن سے ہو، اسی طریقے سے پھر یا کورٹ یا کچہری یا تھانہ کے لائن سے ہو، اس کے ڈیفنس میں یہ بندے آگے رہتے ہیں۔ تو ان کی محنت کا پرپس کیا ہے؟ اس کی محنت 500 روپے، تو اس کی محنت کیا ہے کہ یہ قوم، خصوصاً مسلم قوم کیا ہو جائے؟ نشہ مکت ہو جائے۔ مگر جرمنی کے ایک بہت بڑے ڈاکٹر نے کا ایک کہاوت مشہور ہے، اس کو عربی میں مقولہ کہتے ہیں، قال یقول سے، بہت معروف مقولہ ہے، کہاوت جس کو اردو میں کہتے ہیں۔ وہ کہاوت یہ مشہور ہے کہ اس قوم سے جتنے بھی شراب کے اڈے ہیں، دھیان سے سنیے گا، جتنے بھی شراب کے اڈے ہیں ان میں سے آدھا اگر بند کر دیے جائیں تو آدھا اگر شراب کھانے، جیسے 500 شراب کے اڈے چل رہے ہیں، ٹھیکے چلتے ہیں یا دکانیں چل رہی ہے، ان کا کہنا، ان کا ماننا ہے، ان کا یہ زندگی کا تجربہ یا ایکسپیرینس کہہ لیں کہ اگر 500 میں سے 250، 250، 250 اگر بند کر دیا جائے، کلوز کر دیا جائے، تو ان کا ماننا ہے کہ آدھا سے زیادہ اس ملک میں جیل ہے، ان کو بھی بند کر دینا پڑے گا، اور آدھا سے زیادہ ڈاکٹر جہاں شوک ٹریٹمنٹ کر کے اور نارمل ٹریٹمنٹ کے ذریعے لوگوں کا علاج کرتے، آدھا سے زیادہ ہاسپٹل بھی کلوز اور بند کرنا پڑے گا۔ ریزن جانتے ہیں انہوں نے کیوں ایسا کہا ہے؟ اہل تحقیق کا کہنا ہے، اہل نظریہ اور اہل دل فرماتے ہیں کہ انہوں نے چونکہ اس واسطے یہ بات کہی ہے کہ جتنے بھی جرائم اور کرائم ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے کی وجہ یہ ام الخبائث، ام الفواحش، یہ شراب ہوتی ہے۔ شراب پی کے کسی سے جھگڑا لڑے گا، مار پیٹ ہوگی، قتل و غارت گیری کا ذریعہ بھی بنے گا۔ اب جو ہے نا سامنے والے کو اگر مار دیا جاتا ہے، وہ تھانے جا کر رپورٹ کرتا ہے، پولیس آتی ہے، اس کو پکڑ کے لے گئی جیل۔ اب یہ بندہ جیل گیا کس لیے بھائی؟ شراب کی وجہ سے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ آدھا سے زیادہ شراب کے ٹھیکے، دکانیں بند کر دی جائے تو آدھا سے زیادہ جیل اور ہاسپٹل کو بند کرنا لازم آئے گا۔ جب لوگ شراب کم پئیں گے تو اس طرح کے جو واردات، حادثات
ناگہانی واقعات پیش آتے ہیں، یہ تمام چیزوں پر بھی انکش لگے گا، اس پر بھی بندش لگے گی، بندہ رکیں گے، اس طرح کے حادثات رونما نہیں ہوں گے۔ جب اس طرح کے ناگہانی حادثات نہیں ہوں گے تو انسانی جو سماج ہے، خصوصاً مسلم سماج، یہ پاک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بہت پوائنٹ کی بات ہے، آپ لوگوں کا پتہ نہیں دماغ میں آپ لوگ کچھ بھر کے آتے ہیں پہلے ہے یا خالی رہتا ہے، یا آپ سنتے بھی ہیں پھر بھی آپ سن ہوئے پڑے ہیں۔ اگر سنتے ہیں، میرا ایک ہی بات ہے، آپ لوگوں سے ایک سوال ہر جمعہ میں ہم کرتے ہیں، ادھر ادھر گھما کے آپ کے سمجھنے کے اوپر پھیر ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں تو کرتے کیوں نہیں ہے بھائی؟ اگر آپ سمجھ رہے ہیں، آپ کا یہ ماننا ہے کہ میں سمجھ رہا ہوں، تو پھر سمجھ رہے ہیں تو پھر کاہے نہیں کرتے؟ تو شراب کے متعلق کہ یہ شراب اتنی ڈینجر اور اتنی خطرناک چیز ہے کہ اگر اس کو آدھا سے زیادہ اگر بند کر دیا جاتا ہے تو ہاسپٹل اور یہ تمام چیزیں بند کرنا لازم آئے گا۔ شراب کی نشے میں آپ جانتے ہیں کہ کوئی فیسٹیول، کوئی تہوار اور کوئی موقع ہو تو عموماً دیکھا جاتا ہے کہ شراب نوشی کرنے والے اس لت کو، ایڈکشن کو، یہ جو ہے نا اس قدر جو ہے نا رواج دیتے ہیں۔ یہ عادت اور لت، یہ ایڈکشن اتنی ڈینجر اور خطرناک چیز ہے کہ جب ایک دفعہ کسی کو لگ جاتی ہے تو اس سے نجات پانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کی چھوٹی مثال آپ لے لیں، ایک بندے کو گھٹکا یا کھینی کھانے کی لت لگی ہوئی ہے، اب عادت بنی ہوئی ہے، وہ کہیں سے بھی ہو کھائے گا ہی کھائے گا۔ تو اب آپ بتائیں، اس کی یہ عادت اور لت لگ گئی ہے۔ رمضان کے دنوں میں میں نے اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ادھر نماز مکمل بھی نہیں ہوتی ہے، امام کا ایک سلام ہے، دوسرا سلام مکمل، آواز ابھی امام کی ساکت بھی نہیں ہوئی ہے کہ بھاگا بھاگا جاتا ہے گل دھونے والا گل دھونے، بیڑی پینے والا بیڑی پینے، جب تک وہ حقہ ٹانے گا نہیں اس کو چین کی سانس مشکل ہے لینا۔ تو عادت، جس کو ایڈکشن کہتے ہیں، لت، یہ اتنی ڈینجر چیز ہے، خطرناک چیز ہے کہ جب ایک بار لگ جاتی ہے تو یہ جلدی چھوٹتی نہیں ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ اب سوال ہے کہ عادت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک عادت اچھی عادت بھی ہوتی ہے، ایک بری عادت ہے۔ ایک آدمی ہے جس کو مسلم معاشرے میں رہتے ہوئے نماز کی عادت ہے، دین کی باتیں کرنے کی عادت ہے، دین کی باتیں سوچنے کی عادت ہے، اچھی باتیں سوچنے کی عادت ہے، کسی کی مدد کرنے کی عادت ہے، اپنی نگاہیں نیچی کرنے کی عادت ہے، تو یہ اچھی عادتیں ہیں۔ کوئی روکتا ہے کہ بھائی یہ سب مت کرو، نماز مت پڑھو، مسجد مت آؤ، یہ اچھی عادتیں ہیں، یہ تو اچھی چیزیں ہیں۔ جب اچھی عادتوں کا حامل کوئی بندہ ہوگا اور اس کو دیکھے گا، اس کا چال چلن، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کی باتیں، اس کے نظریات سے اگر کوئی بندہ اگر ٹکرائے گا تو اس جیسا وہ بھی ہو جائے گا، یہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے۔ مگر یہ نشہ جو ایک لت اور ہے، ایک عادت اور ہے کہ بری عادت اگر کسی کو لگ جاتی ہے تو یہ بڑا خطرناک چیز ہے، اتنا ڈینجر ہے کہ کہا ہے کہ یہ اگر کوئی بندہ نشہ کرتا ہے اور کسی نشہ کرنے والے سے کسی کی دوستی ہو جاتی ہے تو اچھا بھلا آدمی، چنگا آدمی، مائنڈ بھی سیٹ اپ ہے، بالکل پاک ذہن رکھنے والا، صاف دل رکھنے والا، خدا ترس ہے، خدا سے ڈرنے والا ہے، لیکن چونکہ اس نے سنگت ایک ایسے بندے کی بنا لی ہے، اب اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہتے ہوئے اس نے اپنی زندگی کو خراب کر لیا۔ اب صحت بھی، جوانی بھی برباد ہو رہی ہے، مال بھی ضائع ہو رہا ہے، جان بھی ہلاکت کے جو ہے دہانے پر ہے، اور نہ جانے پورے معاشرے میں اور اپنے پورے گھر کو وہ تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے، اور پورے گھر کو تباہ کرنے کا وہ بندہ ذریعہ بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی چیزیں بیان فرمائی ہیں شراب کے سلسلے میں، کہ شراب جب پیتا ہے تو پینے سے کیا کچھ ہوتا ہے، اس کے نقصانات کیا ہیں۔ لیکن یہ ساری باتیں بتانے سے پہلے میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح میں نے شروع میں ہی کہا کہ جتنے بھی تنظیمیں اس پر کام کر رہی ہے نشہ مکت کے لیے، تو اس کے لیے چاہے وہ تنظیم ہو، چاہے وہ کوئی جماعت ہو، چاہے کوئی خاص فرد ہو،
یا समाज का कोई बड़ा व्यक्ति हो या फिर किसी मस्जिद का इमाम हो, इमाम अपनी तकरीर के ज़रिए, लेक्चरार अपनी जो है ना भाषण के ज़रिए, इसी तरीके से तंजीमें अपने अपने तरीक़ों से अगर नशा मुक्त करना चाहता है मुआशरे को, समाज को नशे से और नशेली अशियाओं से, मंशियात से पाक करना चाहता है, तो हर एक की एक जहनीत है, इमामों की एक जहनीत है। इससे कबल कि इमाम नसीहत करता जाए, तकरीर करता जाए, वाज और नसीहत करता जाए और ये बातें सामने रखती जाए, ये उस वक़्त तक कारगर और असर और मुअस्सिर साबित नहीं हो सकती है जब तक कि सामने वाला खुद अहद और अज़म और पक्का इरादा और अच्छी नीयत और सच्ची नीयत न कर ले कि आज के बाद शराब नहीं पीऊँगा। ये मुमकिन नहीं है बचना। इसके बारे में मैं आपको और इससे आगे बढ़कर अगर बताऊं तो ये बात बड़ी अजीब आपको लगेगा। हमारे जो है ना लोग कहते हैं, खुसूसन मुस्लिम हजरात कहते हैं और दीन से थोड़ा ताल्लुक़ रखने वाला ये कहा करते हैं कि अल्लाह ताला तौफीक देगा, अल्लाह ताला तौफीक देगा तो इंशाअल्लाह नमाज़ पढ़ेंगे, अल्लाह ताला तौफीक देगा तो बेटी की शादी हो जाएंगे, अल्लाह ताला तौफीक देगा तो फलाना कर लेंगे। कुरान की एक आयत है और उस आयत के ज़ैल में अल्लामा इकबाल ने उस आयत से एक शेर बनाया उन्होंने कि आदमी का सुधरना उस वक़्त तक मुमकिन नहीं है जब तक कि वो आदमी खुद सुधरने का पक्का इरादा न कर ले, अज़म न कर ले, तब तक नहीं सुधर सकता है। आपकी ये खाम ख्याली कि अल्लाह ताला छुड़वा देगा, तोड़वा देगा, सही कर देगा, ये आपकी गलत सोच है। अल्लाह तबारक व ताला छुड़ाने की तौफीक तब देता है जब सामने वाले की अच्छी नीयत होती है, पक्का इरादा होता है कि इंशाअल्लाह आज से पक्का तौबा करते हैं, हम आज से ये नशे की चीज़ें छोड़ने वाले हैं। अब ये चीज़ें कितनी बड़ी हैं मैं आपको बतलाऊं। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर ज़माना है, उनके खिलाफत के दौर में। सुन रहे हैं, गौर से सुनिएगा, बहुत मज़े की बात है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला, ये जो मैं इसमें बताने के लिए ये बात बता रहा हूँ कि जिनका ये नज़रिया और सोच है कि अल्लाह छुड़वाएगा, अल्लाह तौफीक देगा। भाई तौफीक अल्लाह तब देता है, ना कदरों को ना अहलों को अल्लाह तौफीक नहीं देता, तौफीक उसको देता है जिसकी अच्छी नीयत होती है और जो ये चाहता है कि हम अच्छा बने, अच्छा करें, तो उसको अल्लाह ताला तौफीक देते हैं, हर एक को नहीं। अब आप इसको सुने, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि तौफीक क्या चीज़ होती है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान छिड़कने वाला एक सहाबी जिसका नाम उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, इनका जो है ना खिलाफत का ज़माना है। एक दफ़ा की बात है, हज़रत उमर के बारे में है कि ये हमेशा अपने हाथ में दुर्रा लेकर घूमते थे, कोड़ा लेकर, और हज़रत उमर के रौब का आलम ये है कि दुश्मन भी अगर दूर से देख ले तो लोग थर्राते थे डर से। क्यों भाई? क्या चीज़ उसके अंदर थी? सिर्फ ईमान की ताकत और कुछ भी नहीं थी। बदन की ताकत से कोई किसी को हरा दे, जीत जाए, ये मुमकिन है, लेकिन ईमानी ताकत और हलावत से कोई किसी को ज़ेर कर दे, पस्त कर दे, ये मुमकिन नहीं है। इसके भी मुझे बहुत सारे वाक़यात याद आ रहे हैं, लेकिन वाक़या सुनाकर मुझे ऐन को नष्ट करना नहीं है, मुझे जो है ना उसका खुलासा करना है। आप सुने, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफत का ज़माना है, आप चले जा रहे हैं, हाथ में कोड़ा है, एक नौजवान उधर से आ रहा है और उसके हाथ में शराब की बोतल है। गौर से सुनिएगा, शराब की बोतल है और वो बंदा शराब की बोतल लिए आ रहा है। उस बंदे की यकायक माने अचानक निगाह पड़ती है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर। देखते क्या है कि हाथ में कोड़ा है। वो बंदा एक तो उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे जर्रार कर्रार तर्रार सहाबी, बारोब सहाबी, और वो बंदा जब उसकी नज़र पड़ी और हाथ में कोड़ा है तो वो इतना घबरा गया
کہ اپنی شراب کی بوتل کو بغل میں چھپایا اور دل ہی دل میں اس نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ میں آج سے سچی اور پکی توبہ کرتا ہوں، اللہ مجھے عمر کے قہر سے بچا لے، میں آج کے بعد کبھی بھی شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ جب انہوں نے دل میں توبہ کر لی، بہر کیف وہ آ رہے تھے، وہاں سے بھاگنا بھی ممکن نہیں تھا، اور حضرت عمر کے ساتھ جب آمنا سامنا ہوا تو حضرت عمر نے جھڑکتے ہوئے غصے سے کہا کہ بھائی کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ انہوں نے کہا کہ جی میرے ہاتھ میں سرکہ ہے۔ سرکہ جانتے ہیں؟ ارے جانتے ہیں، جوس کو کہتے ہیں، لیکن اس زمانے میں اس کو بناتے تھے۔ بہرکیف اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، بس سرکہ اتنا سمجھ لیں آپ۔ تو انہوں نے کہا کہ سرکہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھائی ایک کام کرو، اگر سرکہ ہے تو دکھاؤ کیا ہے تمہارے ہاتھ میں۔ انہوں نے جو ہاتھ ادھر سے ہٹائی، دیکھتے کیا ہے کہ سچ مچ بوتل میں سرکہ ہی ہے۔ شراب سے بھری بوتل کو آپ بغل میں چھپاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے فوراً اس کے دل میں کیے توبہ کو قبول کر لیا۔ یہ ہے توفیق۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ توفیق، کہ انہوں نے پہلے اللہ سے عزم اور ارادہ کیا، پکی انہوں نے سچی توبہ کی کہ اللہ آج کے بعد کبھی بھی شراب نہیں پیوں گا، لہٰذا آج تو مجھے یہاں سے بچا لے، کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ تو پکا پہلے ارادہ کیا انہوں نے، اچھی نیت کی، سچی نیت کی۔ اس کے بعد کا مرحلہ یہ ہے کہ اللہ نے شراب کو سرکہ سے بدل دیا۔ تو آپ جانیں جس اللہ کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ وہ اللہ شراب کی بوتل میں بھری شراب کو سرکہ میں بدل دے، تو کیا وہ طاقتور اللہ گناہگار انسان کے گناہ بھری زندگی کو نیکیوں میں بدل نہیں سکتا ہے؟ تو بدل سکتا ہے کہ نہیں؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم بدلیں، اور اس کی پکی اور اچھی اور سچی نیت کے ساتھ، اچھے ارادے کے ساتھ، سچی توبہ کے ساتھ انشاءاللہ جب ہم اس کا عزم کریں گے تو اللہ تعالیٰ بدلنے کی توفیق بھی دے گا، اور طاقت بھی، چھمتا بھی اللہ تعالیٰ عطا کرے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ پھر گناہ سے بچنا بڑا آسان ہو جائے گا۔ کیا چیز ہوتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اور ڈرنے والا، علم رکھنے والا ایک امام، جس کا نام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، سب سے بڑے امام ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ آدھی سے زیادہ دنیا جس کی تقلید کرتی ہے، اس امام کا کیا نام ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کے زمانے میں ایک بندہ تھا، بڑا شرابی تھا، وہ شراب پیا کرتا تھا۔ شراب پینے کی اسے بڑی بری لت لگی ہوئی تھی، بڑی عادت لگی ہوئی تھی کافی دنوں سے، اور اس کی عادت تھی کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بندہ پڑوسی تھا، بغل میں امام صاحب، اتنے بڑے امام، ان کا گھر، وہ رات میں آرام فرماتے ہیں، اور یہ شرابی رات میں جا کر شراب پی کر اس پر مینوشی کے آثار ظاہر ہوتے، یہ لڑکتے ڈھلکتے گرتے پڑتے اور ہلتے ڈولتے اپنے محلے میں آتا، عین اپنے گھر کے قریب آتا جہاں بغل میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا گھر ہے، اور یہ چلا چلا کر کہتا، او بستی والو سن لو، او میرے پڑوسیو سن لو، تم لوگوں نے میری عزت نہیں کی، میرا احترام نہیں کیا، مجھے سمجھا نہیں میں بہت بڑا آدمی ہوں۔ اور وہ جو رات نشے کی حالت میں وہ چلا چلا کر بکتا تھا کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں، تم لوگوں نے میرا احترام نہیں کیا، عزت نہیں کیا، میرے مرتبے کو سمجھا نہیں۔ وہ چونکہ نشے کی وجہ سے وہ بکتا تھا۔ نشہ کا جو قرآن میں لفظ استعمال کیا ہے خمر، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر، اور خمر کا اگر آپ ترجمہ ڈکشنری کے اعتبار سے، تحقیق کے اعتبار سے اگر دیکھیں گے تو اس کا جو میننگ، جو معنی بنے گا وہ یہ ہے کہ خمر کے معنی چھپا دینا، خمر کے معنی چھپا دینا۔ عورتیں دوپٹہ اوڑھتی ہے اپنے جسم کے ساخت کو کس لیے؟ چھپانے کے لیے۔ تو خمر کو، شراب کو جو ہے
چھپانا کیوں کہا جاتا ہے؟ اہل محققین لکھتے ہیں چونکہ شراب کو، خمر کو چھپانا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ انسان کی عقل کو شراب چھپا دیتی ہے۔ جب شرابی شراب پی لیتا ہے یا کوئی بھی آدمی شراب پی لیتا ہے تو اس کی عقل محو ہو جاتی ہے۔ اب اسے پتہ نہیں کہ وہ زمین میں ہے، آسمان میں ہے، گھر میں ہے، باہر ہے، والدہ کے سامنے ہے، امی کے سامنے ہے، سامنے بہن ہے، سامنے بیوی ہے یا بیٹی ہے، رشتوں میں فرق کرنا سمجھ میں نہیں آتا، اس قدر نشہ ہو جاتا ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوسی رات میں شراب پی کر آ کر چلاتا، اوے میرے محلہ والوں، پڑوسیوں، میں بہت بڑا آدمی ہوں، تم نے مجھے سمجھا نہیں، تم لوگوں نے میری عزت نہیں کی۔ کسی نے چپ کے دبے پاؤں جا کے، جو اس وقت کے جیلر تھے، ان کو جا کر اس شرابی کی شکایت کر دی کہ میرے محلے میں، جبکہ اس محلے میں وقت کا سب سے بڑا امام وہاں رات میں قیام فرما ہوتے ہیں، وہاں رات میں آرام فرما رہے ہوتے ہیں، اس محلے میں میرے محلے کا ایک شرابی آدمی شراب پی کر چلاتا ہے اور سارے لوگوں کو ڈسٹرب کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، رات کی نیند ختم ہو جاتی ہے اس کے چلانے کی وجہ سے۔ اس کی شکایت پر پولیس آتی ہے اور اس بندے کو پکڑ کر لے جاتی ہے جیل میں۔ اب 2-3 راتیں گزر جاتی ہے، سارے چین کی اور آرام کی نیند سو رہے ہوتے ہیں۔ سوئے اتفاق ایسا ہوتا ہے جب 2-3 رات وہ شرابی آتا نہیں، چلاتا نہیں، آواز آتی نہیں، تو امام صاحب کو پتہ چلا کہ بھائی وہ جو چلاتا تھا میرا پڑوسی شرابی تھا، اس کے چلانے اور بکنے کی آواز اب بند ہو گئی ہے، دراصل اس کا معاملہ کیا ہے۔ تو رات ہی میں جب اس کو خیال آیا، وہ اٹھا اور اٹھ کر فوراً تحقیق میں نکلا۔ تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ ایک بندے کی شکایت پر اس کو جیل ہو گئی ہے۔ وہ فوراً جیل میں جاتے ہیں اور جا کر جیلر سے کہتے ہیں کہ بھائی اس کو چھوڑ دو۔ جب کہتے ہیں اس کو چھوڑ دو تو جیلر، پولیس کہتی ہے کہ بھائی میں نے تو آپ ہی کی وجہ سے اس کو پکڑا ہے، آپ اتنے بڑے امام ہیں، وقت کے اتنے بڑے فقیہ ہیں، آپ وہاں آرام کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو یہ ڈسٹرب کرتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں، امت کا مسئلہ، امت کی ذمہ داری آپ کے ہاتھ میں ہے، اور آپ اپنے گھر میں رہے ہوتے ہیں، پڑھتے ہیں، آرام کرتے ہیں، مسائل کا استنباط کرتے ہیں، اور آپ کو ڈسٹرب نہ ہو اس لیے لوگوں نے شکایت کی اور میں اس کو پکڑ کے جیل لے آیا۔ تو شکایت کرنے والے نے شکایت کی تو اس کی نسبت آپ کی جانب کی ہے کہ وقت کا امام وہاں رہتا ہے، تو آپ کی وجہ سے میں نے اس کو پکڑا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ میں اس کو چھوڑ دوں۔ تو امام صاحب آگے سے کہتے ہیں کہ ہاں میں کہتا ہوں، اگر آپ اس کو میری وجہ سے پکڑے تھے تو آج میری وجہ سے اس کو چھوڑ بھی دیجئے۔ اب امام صاحب کے کہنے پر جب پولیس اس کو چھوڑتی ہے، جیل کے جیلر جب اس کو چھوڑ دیتا ہے، تو سامنے جب وہ بندہ نکلتا ہے تو امام صاحب کہتا ہے کہ لو بھائی، تم رات میں شراب کی نشہ میں چلا کر کہتے تھے، او محلے والوں، تم لوگوں نے میری عزت نہیں کی، قدر نہیں کی، میں نے آج تیری قدر کی، عزت کی، تیرا احترام، تیرے وقار کو سمجھا یا نہیں سمجھا؟ تو وہ بندہ فوراً ہاتھ جوڑتا ہے اور دل میں عزم کرتا ہے اور پکی اور سچی توبہ کرتا ہے کہ میں سچی توبہ کر رہا ہوں کہ آج کے بعد کبھی میں شراب نہیں پیوں گا۔ تو اس بندے نے امام صاحب کی محض تھوڑی بہت جو ہے نا یہ سرائی کی وجہ سے، ہمدردی کی وجہ سے، اس بندے نے پکا ارادہ کر لیا، سچی نیت کر لی، سچی توبہ کر لی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس کی سچی نیت اور پکی اور سچی توبہ کی وجہ سے اللہ نے اس کو توفیق دی۔ اس بندے نے پھر اس کے بعد کبھی بھی شراب نہیں پی۔ حدیث میں ہے لا یشرب الخمر حین یشربها وهو مؤمن، وہ بندہ جو شرابی شراب پیتا ہے، حین یشربها، اس وقت جب وہ شراب پی رہا ہوتا ہے، وهو مؤمن، وہ مومن نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ ایمان کو اس سے کھینچ لیتا ہے۔ آگے بڑھیں، حدیث میں ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ایک شرابی جب شراب پی رہا ہوتا ہے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے فرماتے ہیں، شرابی شراب پیتا ہے تو یہ اتنا گندہ چیز ہے، جو دنیا میں شراب پی لیتا ہے
یہ اتنا گندا عمل ہے، اللہ کو اتنا ناراض کرنے والا عمل ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صحابہ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں شراب پینے والے اس ویکتی کو طینۃ الخبال پلائے گا۔ یہ عربی کا جملہ یہ حدیث میں آتی، طینۃ الخبال۔ تو صحابہ نے پوچھا ومن ہم یا رسول اللہ طینۃ الخبال، اے اللہ کے رسول آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ طینۃ الخبال کس مصیبت کا نام ہے، یہ کون سی بلا ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صدید اہل النار، جہنم میں جو جہنمی ہوں گے اور اس جہنمیوں کے جو زخم ہوں گے اس سے جو پیپ اور مواد نکلیں گے اس چیز کو طینۃ الخبال کہتے ہیں، اور وہ پیپ اور گندگی اور وہ مواد جو جہنم کے لوگوں کے جہنمیوں کے اعضاء سے گھاؤ کی صورت میں یہ چیزیں نکلیں گی، اس دنیا میں شراب پینے والے کو یہ چیز پینے کے لیے دیا جائے گا۔ ہم آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں، تو ہمارے یہاں نظریہ یہ ہے کہ شراب میں اور موت میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ آپ پی رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے، تحقیق ہے، آپ شراب جتنے بھی شراب کی برانڈ ہے، بڑی بڑی آپ چیزیں ہیں، آپ اس کو کبھی پڑھے ہیں؟ اس کے سائٹ میں آپ گئے ہیں، کبھی تحقیق کیے ہیں، ریسرچ کیے ہیں، آپ نے تحقیق کی ہے، پڑھ کے دیکھیں کس کن چیزوں سے آج نت نئے انداز سے شراب کی جو ہے نا مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے، شراب بنائی جا رہی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں۔ چلیں ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شراب پینے والا اگر ایک دفعہ بھی دنیا میں شراب پی لے، پھر ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر وہ بندہ شرابی شراب پیتا ہی رہے ثم مات یعنی اسی حالت میں کہ وہ شراب پیتا پیتا مر جائے تو کیا ہوگا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مات کافرن، وہ کافر کی موت مرے گا۔ فیتوب اللہ، اور پھر پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ اگر شراب پینے کی عادت اور لت ایڈکشن لگی ہوئی تھی، پھر بعد میں اگر وہ توبہ کر لیتا ہے اور سچی توبہ کرتا ہے پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لے گا، لیکن سچی توبہ۔ پھر آگے حدیث کا جملہ ہے، ترمذی شریف میں بھی آئی ہے، اسی طرح ابن ماجہ شریف کی حدیث میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فَيَعَادَ، اگر پھر بھی توبہ کرنے کے بعد پھر اگر اسی لت کو اپنا لیتا ہے، پھر شروع کر دیتا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا کہ اس کو طینۃ الخبال یعنی جہنمیوں کے جو پیپ ہے، جو مواد ہے، جو سڑاند ہے، یہ تمام چیزیں اس کو پینے کو دیا جائے گا اور وہ گھونٹ گھونٹ کر پیے گا، اور اس کی نجاست اور خباثت کا عالم یہ ہوگا کہ ایک دفعہ اگر دنیا میں وہ چیز تھوڑی سی اگر لا کر رکھ دی جائے، کہیں پیے نہیں رکھ دی جائے، تو دنیا میں جتنے انسان ہیں جانور ہیں سارے اس کی نحوس اور اس کی بدبو سے سارے پریشان، اور سارے کے سارے جتنے انسان ہیں سب کے دماغ پھٹ جائے۔ اتنا ڈینجر چیز ہے، تو اتنا ڈینجر چیز وہاں پینے کو دیا جائے گا کس عوض میں کہ ہم شراب پیتے ہیں۔ اور شراب سے روک تھام کے لیے میں بتا رہا تھا یہ تقریروں سے ممکن نہیں ہے، تقریر اور بیان اور وعظ سے ممکن نہیں ہے، یہ ممکن تب ہی ہے جب سامنے والا پکا عزم کر لے کہ نہیں پیوں گا، یا گھر میں اگر 10 آدمی ہے ان میں سے ایک شرابی ہے یا نشیڑی ہے، بھنگ کرتا ہے، نشہ کرتا ہے، اسی طرح براؤن شوگر ہے، گانجا ہے، اسمیک ہے، ڈوڈا ہے، یہ جتنی بھی نشیلی اشیائیں ہیں ان چیزوں کا استعمال کرنے والا گھر میں تمام افرادوں میں سے ایک آدمی کو یہ بری عادت لگی ہوئی ہے، تو اس 5 میں سے ایک جو گھر کا فرد ہے ذمہ دار جس کو کہتے ہیں، اس کو انکش لگانے کے لیے، بندش لگانے کے لیے اس کو محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو نگہبانی کرنے کی ضرورت ہے، اس کو دیکھ ریکھ کرنے کی ضرورت ہے، تبھی یہ ممکن ہے کہ اس مسلم معاشرے کو نشہ سے مکت کرنا، ورنہ ممکن نہیں ہے۔ آپ کو پتہ نہیں ہے یہ نوجوان نسل کدھر جا رہی ہے۔ آج زیادہ تر عزتیں اگر مسلمانوں کی لٹتی ہے، گھٹتی ہے، جا رہی ہے مسلمان بچیوں کی، عورتوں کی، لیڈیسوں کی، تو کہیں نہ کہیں یہ مین سبب ہے یہ نشہ۔ آپ کہیں گے کہاں؟ میرے وقت ہو گیا ہے، بلکہ زیادہ ہو گیا ہے، اس کہاں کا جواب پھر کبھی ہم انشاءاللہ دے دیں گے اپنی تقریروں میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو تمام لوگوں کو خوب سمجھنے کی پھر بعد عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔